ساجد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں ڈپلومیٹک جو سنب کی بات کی ہے سمیع صاحب نے، اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پراپر طریقے سے بولڈ سٹانس لینا چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو سمیع صاحب بتا رہے ہیں، جو ان کے پاس انفارمیشن ہے، جس طرح کہ ان کے پاس خبریں آ رہی ہیں، وہ یہ آ رہی ہے کہ سینکشنز تو لگیں گی. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور میں سمیع صاحب کے اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. امریکہ کے ساتھ ہمیں بالکل برابری کے ساتھ کھل کر جامع انداز میں دو ٹوک بات کرنی چاہیے. ہمیں ان سے کیا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایٹمی طاقت ہے. یہ تو کوئی آپ بات نہیں ہے کہ یہ جناب یہ جو ایک لیٹر ابھی آپ دکھا رہی تھی، یہ دیکھیے نا کتنی کہ ہر چیز کے اوپر وہ ایگزمپشن مانگ رہے ہیں. ہمارے تو وہ وزراء اعظم کو بھی کہتے ہیں کہ جناب اس سرچ سے گزریں، اس تلاشی سے گزریں، اور ان کے لیے ہر قسم کی چھوٹ مانگی جا رہی ہے. کیا بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. جو بالکل، اور جب تک ان سے برابری سے بات نہیں ہوگی، یہ امریکہ کا جس کو دبا لیتا ہے وہ دب جائے اس کے اوپر چڑھتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور جب وہ ان کے ساتھ آپ برابری پہ بات کریں تو پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے. وہ دیکھیں نا نارتھ کوریا والا، شمالی کوریا والا، تجربات پہ تجربات وہ کیے جا رہے ہیں. دوسری ایک میں بات کروں گا افغانستان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی. کل جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے اعلامیے میں ایک چیز بہت واضح ہے، اس پہ پوری دنیا کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ بات کہی گئی کہ وہاں پہ انسانی اور جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے کہا گیا ہے کہ وہ وہاں پر پائیدار امن کے لیے، استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور آگے آئے یہ آنا پڑے گا. یہ ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم ان کو تنہا چھوڑیں گے تو پھر تو وہاں پہ اور ان جو المیہ ہیں وہ جنم لیں گے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ افغانستان میں اسی طرح کی کٹ پتلی حکومت ہو جس طرح کی جو اشرف غنی کی حکومت تھی. اس طرح کی چیز تو نہیں وہاں پہ ہو سکتی. جو وہاں پہ افغان عوام ہے وہ فیصلہ کریں، اور سب کے ساتھ مل کر وہاں پہ بیٹھ کر جتنی بھی بات چیت کرنی. یہ تو نہیں کہ جو امریکہ کو پسند ہے اس کی حکومت. یہی سوال میں کروں گی حارث صاحب سے. حارث صاحب آپ نے سنا ہے سمیع صاحب کو؟ میں حارث صاحب سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ، کیونکہ حارث صاحب کا ماشاءاللہ تجربہ بھی بہت ہے، وہ ویسے تو فوجی ہیں لیکن ہی از اے گریٹ اسٹیٹمین آلسو، اسٹیٹسمین زبردست ہیں وہ. سر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جب امریکن سے رابطہ ہو رہا ہے اور وہ آ کے یہاں پہ وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی آپ طالبان کو ریکگنائز نہ کریں اس لیے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو ایک بڑا ملک برطانیہ مل رہا ہے کشمیر کے اندر، اور وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس طرح جیوگرافی اس کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خطے کی، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کو پامال کیا جا رہا ہے، اور امریکہ کہتا ہے کہ کوآڈ جو فیوچر ہے دنیا کا، اس میں آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا اور امریکہ یہ دنیا کا فیوچر طے کریں گے. تو ہیومن رائٹس کے مسئلے پر یہ ان کو بتانے کی ہمت کے ساتھ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے، ابھی جو سید علی گیلانی کی میت کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے، تو یہ اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پیمانہ وہاں پر بھی یہ لگا لیں. کیا اس طرح کی کوئی، ہم نے ہندوستان کے غازی ہیں، صرف ہم انٹرویوز میں باتیں کرنے کے قائل ہیں، اور عملی طور پر ماضی میں بھی لیٹ سے رہے اور ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بالکل ان کے آگے لمبے لیٹ ہو جائیں گے. سمیع صاحب یہ بالکل بات ٹھیک ہے. میں ہمیشہ سے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو اتنے بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنتے ہیں، ان کو عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو پیلٹ گن سے بلائنڈ کرتا نظر نہیں آتا. ان کو جو منارٹی کے خلاف لنچنگ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف انڈیا میں، وہ ان کو نظر نہیں آتا. پیلسٹائن میں جو عورتوں کے ساتھ، جو بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتا. فرانس میں جب ان کے برقع پوش اور خواتین مسلمانوں کے برقعے کھینچ لیتے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتا. یہ، اور پھر اس کے بظاہر ہے بالکل یہ بات تھی کہ 92 ایئرس کے علی گیلانی کی میت کے ساتھ جو انہوں نے کیا. سو یہ صرف ریٹورکس ہیں، یہ صرف افغانستان کو انڈر پریشر لانے کے لیے. یہ انہوں نے خود افغان طالبان کو ہینڈ اوور کیا، ان کے معاہدے میں تھا. افغان نیشنل آرمی خود ودرا ہوئی ہے، کوئی فائٹ نہیں ہوئی ہے. نمبر 2، ان کو پتا تھا افغان طالبان ٹیک اوور کر رہے ہیں. انہوں نے جو اپنے فیلرز ہیں نا، یہ ہمیشہ اپنے فیلر دوسروں پہ ڈالتے ہیں. پاکستان کو یہ اسکیپ کوٹ بنا رہے ہیں. ادروائز جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے ودرا کیا ہے، میرے خیال میں برما یا نیپال کی آدمی بھی ایسے ودرا نہیں کرے. جب آپ ودرا کرتے ہیں تو پہلے آپ اپنے سویلینز کو ایویکویٹ کرتے ہیں، پھر آپ اپنے سفارتکاروں کو سب کو، اور جو افغان نیشنل لاجسٹک سپورٹرز سے ان کو ودرا کرتے، اور لاسٹ میں فوج کو ودرا کرتے. انہوں نے ایک تو یہ الٹ کیا. اس کے بعد ایک حیرانی کی بات ہے، دوبارہ 6000 ٹروپس لے کر آئے افغانستان میں اور لوگوں کو نکالنے کے لیے. یہ ان کو وہاں جوتے جو پڑ رہے ہیں، یہ اس کی وجہ سے یہ پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں. دس از اونلی دیئر فیس سیونگ، پبلک کو بتانے کے لیے کہ پاکستان کی وجہ سے یہ ہوا ہے، پاکستان نے طالبان کی سپورٹ کی ہے.
ہم نے سپورٹ کی ہے آپ کو $2.26 ٹریلین سے آپ نے جو کچھ وہاں کیا تھا افغان طالبان نے اسمال آرم سے آپ کو مار مار کے بھگا دیا, کرشنگ ڈیفیٹ دی. لیکن پرابلم یہ کہ کیا امریکہ افغانستان کو امنڈن چھوڑ دے گا؟ کیا وہاں پر وہ رشیا کو, چائنا کو, پاکستان کو, ایران کو وہاں پر آنے دے گا آرام سے, تاکہ وہ اس کا پتہ ہمیشہ کے لیے کٹ جائے, یہ ایریے میں اتنی سی پیک بن جائے, بیلٹ روڈ انیشیٹو بن جائے, اکنامک ترقی ہو جائے, پاکستان بھی زبردست اکنامک پراسپیرٹی سے بن جائے؟ کیا would they allow it? They have left a lot of spoilers. جو انٹرنیشنل ایمنسٹی نے کہا کہ 13 لوگ افغانستان میں مارے گئے ہیں, افغان طالبان نے مارے, they are the spoilers جو کر رہے ہیں, ابھی بھی ان کے کانٹیکٹس ہیں. They will never leave it. They will never abandon Pakistan. Remember now, the way we are located on a strategic location, we are a sovereign country, we are an Islamic country. ہمارے خلاف صرف ایک کیا جا رہا ہے, کسی طریقے سے پاکستان اکنامک ترقی نہ کرے تاکہ ہم اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں نہ کر سکیں. That is a narrative جس میں ہماری اپوزیشن, ہمارے کچھ جرنلسٹ جو سمجھ نہیں رہے ہیں انڈین نیریٹو, فوج عوام کو دور کرو, فوج کو کمزور کرو, اور خدا نہ خواستہ پاکستان کے چھوٹے حصے کرو, یہ نیریٹو ہے جس کو ہم سب کر رہے ہیں. You see, we as a nation have to stand together. ہمیں ایز اے نیشن اس کو ڈیفیٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے ہماری حکومت اور اس کے بعد عوام کیسے مل کے کرتے ہیں, کیونکہ لڑائی ہمیشہ یو فائٹ ایز اے نیشن, آپ یہ اکیلے نہیں فوج لڑتی ہے. یہ بڑے ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, لیکن اگر 98 کی بھی ہمیں سینکشن لگی تھی, اس سے پہلے بھی لگ چکی ہیں, we are going to survive it. اور ہمیں یاد رکھیں, nobody can ignore. We are on a very strong strategic location کے اوپر ہیں, اور یہ سمجھ لیں کہ افغانستان میں یہ اگر ایسے چاہتے تو وہاں پر اس طرح چھوڑ کے نہ تاکہ وہ لڑائی جھگڑا افغان نیشنل آرمی طالبان کی لڑائی ہو اور وہاں پر خون خریدی ہو, یہ وہ نہیں ہوا, اس لیے ٹھیک ہو گیا. حارث صاحب کی طرف, حارث صاحب میرا ایک سوال لے لیجیے گا اور اپنی بات بھی کمپلیٹ کر لیجیے گا. جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان پہ اس سے پہلے بھی سینکشنز لگ چکی ہیں, تو اس حالات میں تو پھر ہمیں بولڈ سٹیپ لے لینا چاہیے جس کی طرف سمیع صاحب اشارہ کر رہے ہیں, اور جو آپ نے بات کی تھی سوچنے سمجھنے والی, اس سے تھوڑا باہر آ جانا چاہیے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں بالکل بات یہ ہے کہ پاکستان نے بولڈ سٹیپ لیا ہوا ہے. دیٹ از دا ایشو کہ پاکستان میں پریشر آ رہا ہے, پاکستان کو کورس کر رہے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں, اینڈ پاکستان ٹیکنگ اسٹینڈ. دیٹ از دا بیسٹ پارٹ آف اٹ. فرسٹ ٹائم مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے ایسے ایکشن لینے شروع کیے ہیں. بات سمپل سی ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی اس ڈوئنگ اکنامک پراسپیرٹی. بٹ سمیع صاحب نے سمیع صاحب نے ایک اور بھی بات کی ہے انکلوسیو گورنمنٹ والی. اب انکلوسیو گورنمنٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ تو ویسٹ کا ایجنڈا ہے. جب ہم ویسٹ کے ایجنڈے کو انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں افغانستان پہ, تو ہم سر کہاں پہ بولڈ اسٹیپ لے رہے ہیں؟ دیکھیں انکلوسیو گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, بٹ آئی ایم شیور کہ پاکستان جو طالبان سے مذاکرات کر رہا ہوگا, ہمارا انٹریکشن سے ضرور ہونا بھی چاہیے. ہم ان کو یہ نہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس کو مرضی بنانا بنائیں, لیکن کچھ لیجیٹمیسی کے لیے پرابلم یہ ختم کر لیں. اس میں دیکھیں ویسٹ یہ امریکن سمجھ نہیں رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہاں پر 40 سال سے آپ کے طالبان نے لڑائی کی ہے, خونریزی کی ہے, بہت نقصان اٹھایا ہے. اب جب حکومت سازی کی بات آتی ہے تو ہم سب دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ اس میں ناردرن الائنس کو بھی لے کر آؤ. وہ ناردرن الائنس جو حکومت کرتی رہی ہے, افغان طالبان کو مارتی رہی ہے, کتنا نقصان ان کا مچایا ہے. ان کے جو جنگجو ہیں, جو فائٹرز ہیں, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ, دے آر ویری اسٹرانگ. افغان گورنمنٹ کو یہی پرابلم ہو رہی ہے ان کو کنونس کرنے کے لیے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ امریکنز کا, نیٹو کا, دنیا کا یہ کام ہے, پہلے ان کو آرام سے موقع دیں, ان کو سٹیبل کریں. لیٹ دا گورنمنٹ کنوینس ٹو دا دیر جو ان کے جتنی لڑاکا ان کی جنگجو لوگ تھے کہ جی ناؤ وی ہیو ٹو لیو ان دا کمیونٹی آف نیشنز. ہمیں تھوڑی سی لیٹسمنس چاہیے. وہ لیٹسمنس یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بنائیں, آپ کہیں جی ٹھیک ہے آپ تاجک کا بھی کوئی ریپ لے لیں, آپ ازبکس کا بھی لے لیں, آپ ہزارہ کا بھی لے لیں. ایون ایران از اے اسپوائلر, ایران بھی ان کے ساتھ, اور رشیا بھی تھوڑا ان کو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں ناردرن الائنس کے لیے, کیونکہ تاجک اس سائڈ پر ان کا فورس ہے. سو یہاں پر یہ ضرورت ہے کہ اس وقت ان کو ٹائم دیا جائے. اگر ان کو پہلے امبرائل کر دیں گے اپنے اکنامک معاشی پرابلمس کے اندر, تو وہ کیا گورننس کریں گے, وہ کیا دنیا کی پھر کہیں گے امریکن دے وانٹ ٹو کریٹ کہ جی یہاں القاعدہ بھی آ گئے, یہاں ISIS بھی آ گیا, افغان طالبان نے فیل, ڈرون مارنا شروع کر دیں گے. اگین دا سچویشن از گوئنگ ٹو بی فردر ایگریویٹڈ. سو یہ پاکستان ان کو کہہ رہا ہے, پاکستان کو کہنا بھی چاہیے. آئی ایم شیور کہ کہتا ہوگا. لائک وائز اس میں جو چائنا بھی ان کو یہ کہہ رہا ہوگا,
चाइना को भी थोड़ी चाहते हैं कि दुनिया के, हालांकि इस वक्त आई स्टिल फील हमारे ब्लॉक में अमेरिका को ये भी बताना चाहिए कि जी आपके साथ हम इंगेज रहेंगे, आपसे हम इंगेजमेंट कर रहे हैं, वी वांट द बेस्ट रिलेशनशिप बट वी हैव अदर अल्टरनेटिव। हमारे पास इस वक्त एक नया ब्लॉक, इस ब्लॉक यहाँ बन रहा है हमारे रीजन में। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन योर नेबर्स। आप पहले अपने हमसाये में तो स्ट्रॉन्ग हो। एक आप पे दुश्मन बैठा तो आप बाकी रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, ईरान है, वी टू बी बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप, ताकि ये ब्लॉक अगर अमेरिका को पता चले कि ये अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करने लगे हैं, देन दे विल अंडरस्टैंड, दे विल डू समथिंग। उससे पहले ये खुद आएंगे भागते हुए, दे विल नेवर लीव अफगान लाइक दिस। इसलिए पाकिस्तान को प्रेशर डालते हैं कि पाकिस्तान चाइना को सबको बताया जी कि हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, आप अभी रिकग्नाइज करें। बट वी हैव टू बी फर्म इन आवर स्टांस कि हमने पीस के अंदर आपके शराकतदार हैं, हम लड़ाई में हिस्सेदार नहीं हैं। हम अफगान तालिबान को सिर्फ बता सकते हैं, उनको मजबूर नहीं कर सकते। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।